अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि बाज़ औक़ात बाज़ ख़वातीन के लिए बहुत ही डेबिलिटेटिंग कंडीशन बन जाता है, और वो है एंडोमेट्रियोसिस। आज मुझसे आप सवाल करेंगी कि आखिर ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है और वो किस तरीके से पैदा होता है या किस तरीके से लोगों को हो जाता है, और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और उसकी आपकी लाइफ पर किस तरह के इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स लाइनिंग ऑफ द वूम, जैसे कि जो रहम की अंदरूनी झिल्ली होती है उसकी जो लाइनिंग है उसके सेल्स का जिस्म में और जगहों पर मौजूद होना, यानी कि जैसे कि पेल्विस में या फिर ट्यूब्स के पास या फिर ओवरीज में या फिर पेट की पेरिटोनियम में। तो होता क्या है कि ये वो सेल्स होते हैं जो कि रहम की झिल्ली बनाते हैं, और हर महीने वो हार्मोन्स के असर के अंदर उनकी ग्रोथ होती है, और फिर दूसरे हार्मोन्स के असर में वो शेड होते हैं और आपको पीरियड्स आते हैं। तो होता क्या है कि जब ये सेल जिस्म की दूसरी हिस्सों में मौजूद हों, जैसे कि जहाँ पे उनको मौजूद नहीं होना चाहिए एक्चुअली, जैसे कि पेरिटोनियम है, यानी कि जो आपका पेट की झिल्ली है उसके ऊपर मौजूद होना, या फिर बाज़ दफ़ा ओवरीज़ यानी कि जो आपकी अंडेदानियाँ हैं उनके ऊपर उनका मौजूद होना, या फिर आपकी जो ट्यूब्स हैं उनके करीब या उनके ऊपर उनका मौजूद होना। तो होता क्या है कि जब आपके जिस्म में हार्मोन्स साइक्लिकल हार्मोन्स जो कि पीरियड्स के दौरान रिलीज़ होते हैं वो बनते हैं, तो वो जैसे जैसे रहम की झिल्ली पे एक्ट करते हैं वैसे वैसे ये उन सेल्स पे भी एक्ट करते हैं जो कि अंदर मौजूद होते हैं। उससे क्या होता है कि ये सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और फिर वो शेड होते हैं। तो जब आपको पीरियड्स जिस तरह से आते हैं और ब्लड बाहर निकलता है, इसी तरह से जिस्म के अंदर भी बाज़ दफ़ा ये प्रोसेस हो रहा होता है। बाज़ औक़ात ये बहुत ही छोटी अमाउंट में हो रहा होता है, बाज़ औक़ात ये सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। तो हर महीने ये साइक्लिकली ये चीज़ चल रही होती है। तो जब ये जिस्म में और जगहों पर मौजूद होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जब ये शेड होते हैं तो ये वहाँ पे फाइब्रोसिस कर देते हैं। बाज़ दफ़ा वहाँ पे जिस्म आपस में फाइब्रोसिस की वजह से चिपकना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात इनकी मौजूदगी की वजह से जो कि जिस्म आपस में चिपकता है तो क्या होता है कि बहुत दर्द होता है। कुछ औरतों को बेहद सीवियर दर्द होता है पीरियड से पहले और पीरियड के बाद। बाज़ औरतों को अपने हस्बैंड से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, अंदर डीप पेन होता है। अगर इस किस्म की कोई चीज़ है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मुमकिन है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस के जो सेल्स जो हैं, ये यानी कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग के सेल्स जो हैं, ये रहम के मसल्स के अंदर भी चले जाते हैं, और अगर ये रहम के मसल्स के अंदर चले जाएं तो ये फिर वहाँ पे भी उसी तरीके से साइक्लिकल ब्लीड करते हैं, और फिर वो कंडीशन एडिनोमायोसिस कहलाती है। उसमें यूजुअली आपके रहम का साइज़ ज़रा सा बड़ा हो जाता है, बल्कि हो जाता है, और आपको रहम पे बहुत दर्द महसूस होता है। बाज़ औक़ात रहम जब भारी हो जाए या बल्कि हो जाए तो आपको कमर में भी बहुत दर्द महसूस होता है। तो फिर ये आपके लिए बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो जाता है, और आप अपने डॉक्टर को इस सिलसिले में कंटैक्ट करती हैं। और जो चंद चीज़ें जो हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि बाज़ दफ़ा जैसे मैंने आपको बताया कि जिस्म जब आपस में अंदर फाइब्रोसिस की वजह से चिपकना शुरू होता है तो बाज़ दफ़ा ट्यूबें भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और जब ट्यूबें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं या बाज़ दफ़ा तो वो ब्लॉक भी हो जाती हैं। तो अगर वो ट्यूबें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएं तो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी होने में भी प्रॉब्लम हो रहा होता है।
تو عام طور پر وہ خواتین جو ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں وہ یوزیلی یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو پیریڈز کے دوران بہت درد ہوتا ہے، بعض دفعہ پیریڈز کے بعد بھی پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ سائیکلیکلی ان کو بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو انڈومیٹریوسس کی موجودگی جو ہے وہ ہم پھر کیسے پتہ کرتے ہیں؟ ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ جی یہ سمپٹمز جو ہیں یہ انڈومیٹریوسس کے ہیں، لیکن اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کریں؟ تو اس کو ڈائگنوز کرنے کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے، اور وہ ہے لیپروسکوپی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈومیٹریوسس کو ڈائگنوز کرنے کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی خاتون ہمارے پاس کنٹینیوس پیٹ کے درد کی کمپلین کرتی ہے، یا وہ کمپلین کرتی ہے کہ اس کو ہسبینڈ سے ملنے کے بعد بہت زیادہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، یا بعض اوقات پیریڈز جو ہیں بہت زیادہ پینفل ہوتے ہیں، اور ایون پیریڈز کے بعد بہت زیادہ درد ہوتا ہے، تو پھر ہم عام طور پر ان کو لیپروسکوپی ایڈوائز کرتے ہیں۔ لیپروسکوپی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیمرہ آپ کے بیلی بٹن سے آپ کے جسم میں ڈالتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا آپ کا جسم اندر سے انڈومیٹریوسس کا شکار تو نہیں ہوا ہوگا، اور اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو پھر ہم اس کو مختلف سٹیجز میں ڈائگنوز کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی کچھ سیویرٹی کے کچھ لیولز ہوتے ہیں۔ اگر وہ بالکل ہی چھوٹی اماؤنٹ میں ہے، یعنی کہ کہیں کہیں پہ ہمیں نظر آئے کہ انڈومیٹریوسس کے سپاٹس ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت منیمل انڈومیٹریوسس ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو وہ مائلڈ کہلاتی ہے، اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ ہے اور اس نے جسم کو تھوڑا سا انوالو کر رکھا ہے، یعنی کہ آپ کے ٹیوبس کے اوپر انوالو کیا ہوا ہے، یا اووریز کے اندر بعض دفعہ وہ سسٹ بنا دیتی ہیں جو کہ خون کی تھیلیاں کہلاتی ہیں، تو ان کو ہم انڈومیٹریوما کہتے ہیں، تو وہ ماڈریٹ ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ انڈومیٹریوما یا جو خون کی تھیلیاں جو کہ اووریز میں موجود ہیں یہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں، تو اور جسم آپس میں کافی چپک جاتا ہے اندر سے، تو یہ سیویئر ڈیزیز کہلاتی ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ آخر پھر ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ تو اگر تو انڈومیٹریوسس کی وجہ سے آپ کو کرونک پین ہو رہا ہے، ہیوی ریگولر پیریڈز ہیں، یا ڈیپ ڈسپرونیا یعنی کہ خاوند سے ملنے کے بعد بہت زیادہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنٹیکٹ کریں۔ اس وقت میں ایک بات اور بتاتی چلوں کہ کچھ ڈائٹ کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ کم کر دیں تو بھی آپ کے انڈومیٹریوسس میں فرق پڑ سکتا ہے، اور وہ ہے کیفین اور الکوہل۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ عام طور پر انڈومیٹریوسس کے سمٹمز کو بہت زیادہ ایگریویٹ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی غذا میں وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، وائٹامن سی اور وائٹامن B6 کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو اس کے سمٹمز زیادہ محسوس ہوں گے۔ ہم عام طور پر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ میں وائٹامن ڈی، وائٹامن ای، وائٹامن سی اور وائٹامن B6 کو انکریز کر دیں۔ تو پھر آپ مجھ سے سوال کریں گی کہ کیا یہ انڈومیٹریوسس جو ہے یہ میری فرٹیلیٹی پہ تو افیکٹ نہیں کرے گی، یا خدا نخواستہ یہ بانجھ پن تو نہیں کر دے گی؟ تو اس کا جواب بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بہت ہمیں کیئرفلی اس کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر تو انڈومیٹریوسس مائلڈ ہے یا منیمل ہے تو آپ عام طور پر اس کی موجودگی میں بھی بہت آرام سے پریگننٹ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک تو میں بات اس وقت بتاتی چلوں کہ پریگننسی اٹ سیلف بھی انڈومیٹریوسس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ جتنی دوران آپ پریگننٹ رہتی ہیں، چونکہ اس دوران آپ کو پیریڈز نہیں آتے، تو ظاہری بات ہے یہ ٹائم جو ہے اس میں انڈومیٹریوسس گرو نہیں کرتی، اور ایک طرح سے پریگننسی اور لیکٹیشن یعنی کہ جب آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو یہ ایک طرح سے انڈومیٹریوسس کا علاج ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے انڈومیٹریوسس کو جسم سے ختم کرنے کا۔ لیکن اگر انڈومیٹریوسس بہت زیادہ ہے، بہت سیویئر فارم میں ہے، یعنی کہ ماڈریٹ ٹو سیویئر ہے، یا آپ کی اووریز کے اندر خون کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، یا آپ کی ٹیوبز آپس میں چپکی ہوئی ہیں، یا پھر آپ کو بہت زیادہ پیلوس میں پین ہوتا ہے، یا آپ کو ہسبینڈ سے ملنے کے بعد بہت زیادہ سیویئر پین ہوتا ہے، اس صورت میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انڈومیٹریوسس کا پراپرلی علاج کیا جائے۔ اگر اگر یہ خون کی تھیلیاں یعنی کہ انڈومیٹریوماز 5 سینٹی میٹر سے بڑے ہیں تو ان کو نکالنا لازمی ہوتا ہے،
اس کے علاوہ اگر آپ کی پیلوس میں بہت زیادہ انڈومیٹریوسس ہے تو بعض دفعہ ہم لیپروسکوپیکلی یہ جو پیلوس کی پیریٹونیم ہے اس کو چھیل کر باہر اتار دیتے ہیں تاکہ انڈومیٹریوسس منیمم ہو جائے۔ اس کے میڈیکل علاج بھی موجود ہیں جس میں ہم زیادہ تر آپ کو ہارمونز والی ٹیبلٹس دیتے ہیں تاکہ آپ کو پیریڈز کم آئیں، یا پھر دوسرا علاج اور کچھ اور میڈیکیشنز ہیں جن میں سے کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ آپ کے پیریڈز کو کمپلیٹلی بند کر دیتی ہیں یا آپ کو مینوپاز میں لے جاتی ہیں۔ چونکہ آپ مینوپاز میں چلے جاتے ہیں جس کو ہم تھراپیوٹک مینوپاز کہتے ہیں، تو اگر آپ مینوپاز میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پیریڈز نہیں آتے، چونکہ پیریڈز نہیں آتے تو وہ انڈومیٹریوسس کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مجھ سے یہ پوچھیں گی کہ آخر انڈومیٹریوسس کا علاج کیا بہت ضروری ہے کہ پریگننٹ ہونے کے لیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو منیمل اور مائلڈ انڈومیٹریوسس ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو نارملی پریگننٹ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر انڈومیٹریوسس ماڈریٹ ٹو سیویئر ہے پھر آف کورس اس کا پہلے علاج ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی پریگننسی ہو پائے گی۔ پھر مجھ سے بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا انڈومیٹریوسس کی وجہ سے مسکیریجز تو نہیں ہو سکتی؟ تو آبزرو یہ کیا گیا ہے کہ ہاں، جن لوگوں میں زیادہ سویئر انڈومیٹریوسس ہے ان لوگوں میں پریگننسی لاس کے بھی چانسز زیادہ ہیں۔ تو اب میں اپنا اس کو ان الفاظ پہ ختم کروں گی کہ اگر آپ کو پیلوس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، ہسبینڈ سے ملنے کے بعد بہت زیادہ درد ہوتا ہے، یا عام حالات میں آپ کے پیٹ میں سائیکلیکل درد ہوتا ہے، یا بعض اوقات یورین پاس کرنے میں آپ کو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے، یا بعض دفعہ پخانہ کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ پیلوس میں درد محسوس ہوتا ہے اور یہ سائیکلیکل ہے یا یہ پیریڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں۔ تھینک یو۔